ان کو کہو سجدے میں جا کر یہ تسبیح لیں اور پڑھیں یا نور ہو یا نور ہو یا نور ہو نور قلوبنا وعیوننا پڑھیں زیادہ سے زیادہ. نہیں فرمایا اس وظیفے کی کیا ضرورت ہے؟ نابینا بس اتنی سی بات ہے. کہاں غلام کو اشارہ کیا جو ابھی میں نے دوپہر میں کپڑا اتارا ہے وہ جبہ لے آؤ ذرا جو دھلا بھی نہیں ہے ابھی. بولو نا سبحان اللہ. ذرا جبہ لے آؤ. جبہ لایا گیا. بڑے بھائی کو بلایا کہ اپنے ہاتھ میں لے. کہا فرمائی اذهبوا بقمیصی ھذا لے جا میرے اس قمیص کو. وابیو یہ تمہارے لیے تمہارے عقیدہ کش یہ روایت ہے تمہارے عقیدے کا یہ ناش نکالنے والی آیتیں ہیں. توبہ کرو اور قرآن کی طرف آؤ. اگر یہ مشکل کشائی داخل بلا نہیں ہے تو اور کس کو کہتے ہیں داخل بلا؟ حضرت یعقوب بھی نبی ہیں, حضرت یوسف بھی نبی ہے. اگر غیر کی طرف رجوع شرک ہوتا تو آپ نے غیر کی طرف نہیں بلکہ اپنے قمیض کو بھجوایا جو غیر کے تصور سے بھی غیر ہے. وہ تو آپ کی ذات کا اترن ہے. آپ کی کیا بولیے اترن ہے. فرمایا جا خادم سے کہا وہ دوپہر میں جو کپڑا چینج کیا ہے نا وہ ذرا لے کر آ قمیض میرا. قمیض لایا گیا اور دے دیا غلام کو. بھائی کو دیا کہ لے جاؤ. قرآن کہتا ہے سورہ یوسف آیت نمبر 93 آیت نمبر بولیے آیت نمبر فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا لے جاؤ میرے اس قمیص کو. کیا کریں اس قمیص کے ساتھ؟ مصلی بنائے؟ فرمایا نہ. اس پر نماز پڑھے؟ کہا نہ. کا کیا کریں؟ فرمایا فالقوه علی وجهی ابی مصلی نہ بناؤ نماز نہ پڑھو اسی قمیص کو میرے باپ کے منہ پر ڈال دو. بولو نا سبحان اللہ. اسی قمیص کو میری باپ کی آنکھوں پر ڈال دو. ارے بھائی اس سے کیا ہوگا؟ فرتد بصیرہ فوراً آنکھ آ جائے گی. فوراً آنکھ. یہ مشکل کشائی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ داخل بلا نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ سوال و طلب نہیں حاجت روائی نہیں تو اور کیا ہے؟ اور کہتے ہیں قرآن آگے کہتا ہے اس بات کو ذکر کرتا فلما جاء البشیر جب وہ بشارت دینے والا اس قمیص کو لے کر آیا القاہ علی وجہہ اور اس قمیص کو حضرت یعقوب کے چہرے پر ڈالا اور جیسے ہی آپ کے چہرے پر گویا کہ ڈالا فرتد بصیرہ اسی وقت آپ کی آنکھیں آ گئی. فرماتا ہے اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یاتی بصیرہ میرے باپ کے چہرے پر ڈالنا تو آنکھیں آ جائے گی. اب مجھے بتائیے آپ نے کوئی مصلی نہیں بھجوایا کوئی وظیفہ نہیں بھجوایا کوئی دعا نہیں کی. یہ تو کہتا دعا ہے نا دعا تو جائز ہے. میں نے کہا تم دعا تو جائز ہے لیکن اس میں بھی تو وسیلہ ہے. یہاں تو نہ دعا ہے نہ کچھ ہے یہاں تو ڈائریکٹ کرتا ہے. بولو سبحان اللہ. یہ مزار کی چادر چوم رہے مسلمان تو انہوں نے فوٹو بنایا کہ ہندو کے چڑھاووں کو وہ چوم رہے اور یہ مزار کی چادر کو چوم رہے کہنے برابر ہے. میں نے کہا ان نبیوں کو کیا کہو گے ذرا یہ بتاؤ ان نبیوں کو کیا کہو گے؟ تم قرآن کے قاری بنتے ہو ذرا اس کا ترجمہ تو کر کے بتاؤ. اس مفہوم کا عوام کو سمجھاؤ تو صحیح لفظی ترجمہ بھی کرو تو بات واضح ہوتی ہے کہ میرا قمیض لے جاؤ میرے باپ کے آنکھوں پر ڈال دو آنکھیں آ جائے گی. قمیض ڈالا اور آنکھیں آ گئی. بولے قمیض ڈالا اور آنکھیں آ گئی. لیکن عقیدہ کیا تھا؟ مؤثر خدا ہے اور سبب یہ قمیض بن رہا ہے. مؤثر خدا اور سبب. لیکن صحابہ کرام کا جو عقیدہ تھا قمیض تو دور کی بات ہے وہ قمیض کے غسالے سے شفا لیتے تھے. یعقوب علیہ السلام کا تو قمیض شفا دے رہا ہے. مصطفیٰ کا قمیض تو بہت بڑا دستگیر ہے بہت بڑا مشکل کشا ہے. صحابہ کہتے ہیں قمیض تو وہاں لے جائے جہاں حل ہی نہ ہوتا ہو مسئلہ. بڑا حل تو حضور کی قمیض کے پانی سے جو قطرے گر رہے ہیں اس سے ہی حل ہو جاتا ہے. یہ یوسف علیہ السلام کا قمیض تھا جس کو ڈائریکٹ منہ پر ڈالنا پڑا. مصطفیٰ کے جبے کی ضرورت نہیں ہے اس سے جو پانی گرا وہ بھی دستگیری اور شفا عطا فرماتا ہے. مسلم شریف کتاب الفضائل حضرت آسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہا کہتی ہیں فرماتی ھذہ جبۃ رسول اللہ ایک جبہ تھا. فرماتی ہے یہ حضور کا جبہ ہے. کانت عند عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمائی حضرت عائشہ کے پاس تھا. فلما قبضت جب حضور نے وصال فرمایا قبضتها میں نے اس کو اپنے ملک میں لے لیا. حضرت عائشہ نے عطا فرمایا وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلبسها سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اسے پہنتے تھے اور ہم کیا کرتے تھے؟ فرمایا فنغسلها ہم اسے غسل دیتے دھوتے تھے. دھونے کے بعد اس کا غسالہ ہوتا تھا تو فرمایا فنغسلها للمرضى ونستشفي بها مریضوں کو پلاتے تھے. حضور کے جبے کا پانی شفا عطا فرماتا تھا. یہ بھر دے جھولی کا مفہوم نہیں تو اور کیا ہے؟ یعنی جب مریض جب آتا ہوگا تو یہی تو کہتا ہوگا بھر دے جھولی میری یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت آسمہ یہی کرتی ہوگی
کہ سرکار تو بھریں گے، سرکار کے ہر آثار بھریں گے جولیاں، اور جبے کو لا کر پانی پلاتے ہیں تو جناب شفا ہو جاتی ہے. یہ وہی بھر دے جولی میری یا محمد کے مفہوم کو بیان کیا جا رہا ہے. اور یہاں پر دیکھیے کیا کہتے ہیں، نستشفی بہا، ہم جبے سے شفا لیتے تھے. وہ کافر کیوں نہ ہوئے؟ اگر یہ کہا جائے رسول اللہ سے شفا لینا شرک ہے تو حضور کے جبے کے پانی سے شفا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو اب آپ کی کہتے ہیں یہ اللہ دیتا ہے، یا شفا کی نسبت بندوں کی طرف کیوں؟ ہم نے کہا یہ صحابہ ہیں اور موحدین ہیں، یہ توحید کو جانتے ہیں. لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ کو جانتے ہیں، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ شفا ہمیں جبے کے پانی نے دی ہے. شفا ہمیں جبے کے بولیے. تو اب آپ دیکھیں اللہ کی طرف نسبت نہیں، جبے کی طرف نسبت ہے. شفا کی نسبت اللہ کی طرف ظاہراً نہیں ہے، مانن ضرور ہے. مانن بولیے، مانن ضرور ہے، لفظاً نہیں ہے میرے دوستو. تو آپ دیکھیے کہ یہ الفاظ، آپ یہ حدیث ان کے سامنے پڑھ کر تو دیکھیے، اور میں پوچھوں تو صحیح پھر جواب کیا آتا ہے اس کا کہ ونستشفی بہا، ہم اس جبے سے شفا طلب کرتے ہیں. اس جبے سے بولیے شفا طلب کرتے ہیں. تو یہاں پر شفا کی طلب کی نسبت جبے کی طرف کی گئی. تو صحابہ جس طرح جبے کے پانی سے شفا کی طلب کر کے مشرک نہیں ہوئے، تو ہم عین ذات مصطفیٰ سے یہ کہہ کر کہ بھر دے جھولی میری یا محمد، یہ بھی شرک، بولیے یہ بھی شرک. اب آگے آئیے، حضرت ربیعہ بن کعب کے وہ کامل الفاظ، اس کے نیچے 2-3 تشریحاں جو بیان نہیں کی جاتی میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. حضرت ربیعہ بن کعب سے مسلم کتاب الصلاۃ باب فضل السجود، سجدے کے فضائل کے بیان میں حدیث نمبر ہے 4090، اور جو مطبوعہ ہے اس اعتبار سے صفحہ نمبر 226. اس میں حضرت ربیعہ بن کعب الاسلمی کیا کرتے ہیں، اس میں بھی دعا اور وظیفے کا کوئی لفظ نہیں ہے. سنیے غور سے. حدثنی ابو سلمہ، حضرت ابو سلمہ کہتے ہیں کہ راوی کہتا ہے مجھے حدیث بیان کی، اور حضرت ابو سلمہ کہتے ہیں حدثنی ربیعہ بن کعب الاسلمی، مجھ سے حضرت ربیعہ بن کعب الاسلمی نے اس حدیث کو بیان کیا. قال كنت ابيت مع رسول اللہ، کہتے ایک رات میں نے حضور کے ساتھ گزاری. بولے سبحان اللہ، کیا مبارک ہے. کہتے ایک رات میں نے حضور کے ساتھ گزاری. فاتيته بوضوئه وحاجته، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام وضو خانے کی طرف آئے اور رفع حاجت کی طرف تشریف لائے. فقال علی، اور میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وضو کا پانی دیا. جیسے پانی میں نے پیش کیا تو مجھے کہا، فقال علی، مجھ سے کہا، سل، مجھ سے سوال کر ربیعہ، مانگ مجھ سے. کیا فرمایا؟ سل، مجھ سے مانگ، مجھ سے سوال کر. فقلت اسألک، کیا فرمایا؟ اسألک، حضور میں آپ سے سوال کرتا ہوں. یعنی کہتے ہیں میں نے حضور کو پانی پیش کیا تو حضور نے میری خدمت کو دیکھ کر دریا رحمت جوش میں آیا. حضور کسی کا احسان تو نہیں رکھتے نا، بلکہ سب پر مصطفیٰ کا احسان ہے. اور انداز دیکھیے عطا کرنے کا انداز. یہ نہیں کہا جا تجھے جنت دی، جا تجھے جنت دی. کہا نہیں، پہلے مجھ سے مانگ. بولے سبحان اللہ. مجھ سے سوال کر، اور الفاظ کہتے سل، مانگ مجھ سے، مانگ، تاکہ وادیوں کا رد ہو جائے اور پتا چل جائے کہ دیتے تو مصطفیٰ ہیں، لیکن پہلے حاجت کے لیے بھکاری سے کہتے ہیں کہ سوال کر. سوالی بن، سوالی، بغیر سوال کے بھی دوں گا لیکن سوالی بن. اور یہ کہہ کہ مصطفیٰ میں آپ کے در کا سوالی ہوں، مجھے عطا فرمائیے. فرمایا سل، مانگ مجھ سے. یہ بھر دے جھولی میری یا محمد کا تناظر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ دافل بلا کا تقاضا نہیں تو اور کیا ہے؟ مانگ مجھ سے. صحابی کہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے میں آپ سے نہیں مانگتا، اللہ سے مانگتا ہوں، بلکہ یہ نہیں کہتے اسألک، حضور میں آپ سے مانگتا ہوں. اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں جنت میں آپ کا پڑوس چاہتا ہوں. میں جنت میں آپ کا. حضور نے یہ نہیں کہا نہ یہ نہ مانگ، ابھی تو پتہ نہیں مرا بھی نہیں ہے، اور موت کا کس کو پتا ہے، خاتمے کا کس کو پتا ہے، قبر میں کیا ہوگا، حساب و کتاب میں کیا ہوگا، پھر فلاں لمبا معاملہ اس کا کیا ہوگا. یہ ابھی مانگ جو غزوہ ہو رہا ہے، کوئی لونڈی چاہیے، غلام چاہیے، کھجور چاہیے، اونٹ چاہیے، جانور چاہیے، خچر چاہیے، زمین چاہیے، مانگ. کہ نہیں حضور، وہ تو جب حضور نے یہ کہا نا سل مانگ، تو ربیعہ بن کعب ضرور دماغ میں سوچے ہوں گے کہ کیا مانگوں. مانگا تو سب سے جاتا ہے لیکن بندہ دیکھ کر مانگا جاتا ہے، ذات دے مانگی جاتی ہے. کہا کھجور تو سب دے دیں گے، زمین کی حکومت تو دوسرے سے بھی مل سکتی ہے، مصطفیٰ سے وہ مانگے جو کوئی اور نہ دے سکے. فوراً کہا حضور جنت میں آپ کا پڑوس، حالانکہ جنت کئی شرائط کے ساتھ مشروط ہے. حضور نے فوراً فرمایا آؤ غیر ذالک، اور بھی کچھ چاہیے؟